بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے لاکھ شکر ہے اس کی فضل و توفیق سے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی جناب خاص میں قبول و منظور فرمائے اور جو یہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب الرجب کا بابرکت مقدس مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج رجب شریف کی 3 تاریخ ہے اور یہ رجب کا مہینہ بلندی کا سفر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوات عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور اس کے بعد برکت والا مہینہ شعبان ہے، اس کے بعد پھر رمضان ہے، تو یہ برکت کا سلسلہ رجب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا درکا یہ مہینہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا عظیم و شان رتبہ عطا فرمایا جو پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آج میں نے کیونکہ میں سفر پر تھا، 1 مہینے کے لیے میں گیا، ویسے میں واپس آیا تو میں نے ذہن میں وہیں سے سوچ لیا کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے، چونکہ سلطان الہند نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور برے صغیر کے روحانی بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب میں وصال ہے اور پوری برے صغیر کی عوام اولیاء سے اہل اللہ سے محبت کرنے والی ہے، وہ آپ کا 800واں عرس پاک منا رہے ہیں اور بزرگوں سے یہ عقیدت اور محبت کا سلسلہ اس کو 8 صدیاں ہو چکی ہیں، جس کا اظہار شروع سے لے کر آخر تک اب تک اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک اللہ کے بندے وہ اولیاء اللہ سے جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ وہ میرے ذہن میں تھا، اسی حوالے سے میں نے صحبت اولیاء، اس کے کیا فوائد ہیں اور اولیاء اور ان اللہ والوں نے اسلامی معاشرے میں کیا کردار پیش کیا، کس طرح انہوں نے دلوں کی نظام کو بدل کر ایک ظلمت قدے کو نور قدے میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ میں نے آج مسلسل گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کوئی چیز حکمت کے بغیر نازل نہیں فرمائی۔ ہر آیت میں، ہر لفظ میں حکمت ہے، ہر بات میں حکمت ہے، ہر زبر زیر میں حکمت ہے، ہر الف میں، ہر ہا میں، میم میں حکمت ہے، ہر جو ہے وہ حکم میں حکمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف اسباب مختلف آیات میں پیش کی ہیں اور انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے کوئی چیز بھی تمہارے لیے اس دنیا میں فضول پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، وہ فضول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پیدا کیا، وہ فضول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھاس کو پیدا کیا، وہ فضول نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فضول اور حکمت کے بغیر پیدا نہیں فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پھر انسانوں میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے انبیاء رسول کا درجہ دیا، پھر وہ لوگ ہیں انہی کے فیض سے اور انہی کے جو ہے وہ روحانی برکات سے اولیاء اللہ کے مقام پر فائز ہوئے۔ تو یہ سلسلہ در سلسلہ اللہ کے جو بندے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ سارے بندے برابر نہیں ہیں، اشرف المخلوقات، لیکن سارے بندے برابر نہیں، کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک روشنی ہمیں انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے ہے، لیکن ایک روشنی قدرتی روشنی ہمیں باہر سے مل رہی ہے، اس میں بھی حکمت ہے، لیکن اس میں جو حکمت ہے وہ علیحدہ اور جدا ہے۔
بے شک ہر کلمہ پڑھنے والا انسان، ہر مسلمان وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دل میں کھل جاتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اولئک ھم تفلحون یا مفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور جو میرے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحبت اولیاء، صحبت اتقیاء، صحبت جو ہے صلحاء، اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ پاک اس آیہ کریمہ میں دے رہے ہیں کہ ایمان اور تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ ملتا کہاں سے ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تمہارے ایمان اور تقوی کا تعلق میرے سچے بندوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تینوں باتوں میں حکم پایا جا رہا ہے، آمنو، ایک دو باتوں میں حکم ہے، ایک چیز کا اللہ پاک اظہار فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اظہار ہے، اے ایمان والو، کافروں کو خطاب نہیں ہے، غیر مسلموں کو خطاب نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اظہار ہے کہ اے ایمان والو، دو حکم ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور جو میرے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایمان اور تقوی خالی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ میں چنگیاں دن لڑ لگا تو میری چوری سے کھول کے، برے دن لڑ لگا تو میرے اگلے کے، یہ بات جو حقیقت کسی بات نے بتائی ہے، تو فرمایا کہ میرے سچے بندوں کے ساتھ جب ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی نکھر جائے گا، تمہارا تقوی بھی نکھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر سچے بندوں کے ساتھ تمہاری صحبت نہیں ہے تو تمہارا ایمان نہیں، وہ تکبر ہے، وہ تمہارا تقوی نہیں، تمہارا تکبر ہے۔ جب تک تمہیں صحبت اولیاء اور میرے اللہ کے بندوں کی مجلس نصیب نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہیں ایمان اور تقوی کما کو اس طرح فائدہ نہیں دے سکتے جس طرح کی صحبت اولیاء دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ہم قرآن پاک سے پڑھ رہے ہیں، ہزار مثالیں قرآن پاک سے موجود ہیں، لیکن آئیں ہمیں اسوہ ملا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ایمان والو تمہارے لیے میرے محبوب کا طرز زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس سے بہتر بیٹھنا نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے کھایا ہے تو اس سے بہتر کھانا نہیں ہو سکتا، اگر آپ چلے ہیں تو اس سے بہتر چلنا نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے کوئی چیز استعمال کی ہے اس سے بہتر استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں کوئی ایسی مثال ہے کہ اللہ پاک نے صحبت اولیاء کے بارے میں ہمیں کوئی روشنی ملتی ہو؟ ہاں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک میری بات یاد رکھیں، جب بھی سرکار کا نام آئے نا درود شریف پڑھیں، 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں، کیونکہ نیک بندے کی نظر پڑ جائے تو بگڑی سمجھ جاتی ہے، تو جب اللہ پاک 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں تو سرکار کا نام سن کے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ جب بھی حضور کا نام ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ جب ہم جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہماری جولی میں نیکیوں کی خیرات ہو۔ میں یقین مانی، میں نے پچھلا جمعہ ادھر پڑھایا تو جب میں تقریر کے لیے بیٹھا تو 24 صفحے بنی ہوئی جو ہماری بات میں بنتی، میں نے کہا دیار غیب میں اور یہ معاملہ جب حال کے اندر داخل ہوا تو 24 صفحے اتنی بڑی بنی ہوئی تھی، وہ لوگ بیٹھے ہوئے، تو جب جمعہ پڑھنے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کچھ حاصل ہو آپ کو، تاکہ اگلے جمعے تک آپ کا ایک ہفتہ جو ہے اس روحانی کیفیت میں گزر جائے۔ دنیا کے کام ہیں یہ تو ختم نہیں ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا صحابہ کرام نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اوپر چہرہ کر کے خوشبو سونگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں کوئی گلاب کے پھول ہیں، کیا وہاں کوئی باغ ہے جس کی خوشبو سونگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے وہاں سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔
کہاں سے مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. لوگ اللہ کے محبوب ہم کہتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں, سلام بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پہنچتا, یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے. میں تو کہتا ہوں حضور کا جہاں غلام بیٹھا ہو اگر وہ سلام بھیجے یا نہ بھیجے حضور اس کی خوشبو کو سن لے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ کہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ وہ میرا یار ہے, مجھ سے محبت کرنے والا ہے, مجھ سے پیار کرنے والا ہے. یا رسول اللہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا کرن میں رہتا ہے. کرن علاقہ ہے جو مدینہ پاک سے اگر پیدل گھوڑے پر اونٹ پر سواری کرے تو 2 مہینے لگتے ہیں. آج کل 4-5 گھنٹے لگتے ہیں راس پر. تو کرن علاقہ ہے. آج کل وہ مصر کے اور جو ہے وہ فلسطین کے بارڈر پر وہ علاقہ موجود ہے. فرمایا یہاں وہاں سے مجھے یا رسول اللہ وہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوا, آیا کیوں نہیں, ہم اسے نہیں دیکھتے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے. اپنی ماں کی, جو غلام ایک مرتبہ بھی ظاہری طور پر حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا, حضور کو علم ہے کہ وہ حاضر کس لیے نہیں ہوا. تو صحابہ نے کی یا رسول اللہ پھر کیا کیا جائے؟ آپ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو بلایا. یہ صحابی ہیں, یہ دونوں صحابی ہیں اور کبار صحابہ کرام ہیں. آپ نے فرمایا عمر فاروق اے مرتضیٰ میرے وصال کے بعد تم نے دونوں نے کرم میں جانا ہے اور وہاں اویس میرا غلام رہتا ہے. سبحان اللہ. اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا, لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ دعویٰ حضور علیہ السلام اپنے بندوں کے پاس جانے کا ایک راہ ہموار کر رہے ہیں. یہ لوگوں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس تم ان کے پاس جایا کرو. صحابہ کو حکم دے رہے اور حضرت ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول نہیں ہے. آپ کا مقام تابعین میں آتا ہے کیونکہ ظاہری طور پر آپ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے, لیکن حضور صحابہ کو حکم دے کے اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری امت میں اولیاء کے پاس جانا یہ میری سنت ہے. سبحان اللہ. حکم دیا. آپ کی مثال کے بعد حضرت عمر فاروق, حضرت علی کی بارگاہ, اور پھر حضور نے دوسرا بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ پاس جانا, میرا سلام کہنا اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مقام رسالت ہے جو کہہ رہی ہے. حضور سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہیں, لیکن حضور نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو دنیا بھول نہ جائے, ان کی صحبت ان کے پاس آنے جانے کا سلسلہ لگا رہے جو اللہ کے بندے ہیں. تو آپ نے فرمایا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. اب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں گئے پوچھتے اب کیا کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے ولی کو پہچانتے ہیں. یہ اولیاء کی شان ہے. گھر والے حال ہوتے ہیں جو پہچانتے ہیں ورنہ رہ جاتے ہیں. پہچانا تو سلمان فارسی نے دور سے پہچان لیا, نہیں پہچانا تو سگے چچے نے نہیں پہچانا. حضرت نوح علیہ السلام کو غیروں نے پہچانا, گھر والی محروم ہے. تو جواب کرے دینا ہی اولیاء کی شان ہے. اور حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی جو ہے وہ عوام الناس جس کی مخالفت کرے. اگر وہ درس دیتا ہے, بہت تبلیغ کرتا ہے, جب تک اس کی مخالفت نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. تو فرمایا ان کے پاس جانا, میرا سلام, میری امت کے لیے دعا. یہ دونوں ہستیاں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام بھی کہا تھا اور امت کی بخشش کے لیے دعا کے لیے بھی کہا. آپ نے سلام کا جواب دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر حضور کے حکم کی تعمیل بھی فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں؟ فرمایا عمر فاروق جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو میری روزانہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے, لیکن کچھ تقاضے کچھ تو وہاں سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے. حضرت فاروق, حضرت علی مرتضیٰ جیسے کفار صحابہ کرام حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو یہ فرمایا مقبول صادقین کے ایک ہم نے دلیل لینی تھی.
اور صحبت اولیاء کی کئی مثالیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ حیات سے ہمیں ملتی ہیں کہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے، ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی صحبت، اگر وہ بندہ مومن نیک اور صالح انسان کے پاس جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ خوشبو والی دکان پر جاتا ہے، اگر وہاں سے خوشبو نہ بھی لے تو جو چند گھڑیاں اس نے اس کے پاس گزاری ہیں، جو چند لمحے اس نے اس کے پاس گزارے ہیں، خوشبو نہ بھی خریدے، جب دکان سے باہر آتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو نہ بھی ہے۔ اور ایک برے بندے کی صحبت ایک لوہار کی دکان کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ وہاں سے کام نہ بھی کروائے لیکن جب باہر نکلتا ہے تو اس کے چہرے اور کپڑوں پر اس سے داغ پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اچھی صحبت، فرمایا اچھے ساتھ ڈرے، جو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رنگ لگا دیتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا وجود، اولیاء اللہ کے اس دنیا میں آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ بندے ان ہستیوں کی وجہ سے میری رسولوں تک جڑے رہیں اور ان کی وجہ سے میری ذات تک ان کو جڑے رہیں، ان کو سبق ازبر ہوتا ہے، ان کو سبق ازبر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہے، کسے کہتے ہیں اولیاء؟ حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ صحبت ہے، چہرہ اسی وقت دیکھا جاتا ہے جب کسی کی صحبت میں بیٹھا جائے، تو فرمایا چہرے کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے، یعنی ان کے پاس بیٹھے تو انسان اپنا بھولا ہوا سبق اس کو دوبارہ یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے۔ اور یہ کرام کا وجود پوری دنیا میں، اب شام میں ابدال رہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابدال جو ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی یہ جو بنایا ہوا نظام ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کے وجود کی برکت سے لوگوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جب تک وہ شام کے علاقے میں ابدال رہیں گے دنیا کو رزق ملتا رہے گا، نظام چلتا رہے گا، جب وہ چلے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی یہ ہے اللہ کے بندوں کا وجود، جب وہ ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اور یہ اللہ کا وجود مسعود، اس کی بے شمار مثالیں تابعین سے، تبع تابعین سے، پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور پاک آیا، اور اس سے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے حضرت غوث پاک سے یہ اولیاء کرامت بابا فرید ہیں، حضرت بابا نظام الدین اولیاء اللہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے ظلمت قدم کو نور قدم میں بدل دیا، اور اس قدر محنت کی، اس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جو ہے وہ دن رات یہ کیا کہ لوگوں کی کایا کرے، لوگوں کی زندگیاں بدل۔ حضرت میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو وہ واقعہ سنایا کہ حضرت رابعہ نصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رات کو نماز پڑھ رہی تھی، پھر چور آ گیا، جب چور آ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے نماز پڑھ رہی ہے، نماز سے فارغ ہوئے تو اس چور نے کہا کہ بھیا جو کچھ ہے وہ نکالو، جو تمہارے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا ہے تو بہت کچھ، لیکن اگر تم اپنی مرضی سے چلو گے تو کچھ نہیں ملے گا، میری مرضی سے چلو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ اب چور ہے، ایک طرف ولی کاملہ ہے، ایک طرف چور ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک ولی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ رب کا راستہ دکھا دے، سبحان اللہ، آگے رب کی مرضی کو اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی سے میں چلوں اور مجھے کچھ مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پھر وضو کرو، میں مسئلہ میں چاہتی ہوں 2 وقت نفل پڑھ لوں، اس کے بعد جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ تمہیں دے دوں گی۔ اس نے وضو کیا، مسئلہ آپ نے بچھایا، جب وہ سجدے میں چلا گیا تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، سبحان اللہ، پروردگار تیری بندی کا یہی کام تھا
کہ ایک گناہگار کا سر تیری بارگاہ میں جھکا دے، آگے دل کو جھکانا تیرا کام، دل کو جھکا دے، میرا یہی فرض تھا۔ اب یہ کیا ہوا، اس نے جب 2 رکعت نفل پڑھ لی، حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ تو میں دے دوں؟ اس نے کہا نہیں بی بی صاحب 2 رکعت میں نے اور پڑھنی۔ سبحان اللہ، دل کی دنیا صحبت اولیاء سے وہ اس طرح بدل گئی، 2 پڑھے پھر 2 پڑھے، ساری رات نفل پڑھنے میں گزر گئی، تہجد پڑھی۔ جب ختم ہوا اس نے کہا گڑیا تیری بڑی مہربانی، جو کچھ میرے پاس نہیں تھا وہ اللہ پاک نے تیری وجہ سے مجھے عطا فرمایا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دوستو یہ اولیاء کرام اس طرح باز و تبلیغ کر کے دن رات ایک کر کے اللہ کے بندوں کو رب اور اس کے رسول کا سبق بھولنے نہیں دیا۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں یہ مشہور حکایت ہے، آپ کے علاقے میں ایک عورت جو بے حیائی میں مشہور تھی، آپ اس کے پاس چلے گئے سب جانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جو تیرا کام ہے اللہ اس کے محبوب اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو بابا نظام الدین اولیاء نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو نہ زبانی تلقین سے کام چلتا ہے، نہ تلوار سے کام چلتا ہے، کام اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ حضرت بابا نظام کا یہ قول ہے، جو خلیفہ ہیں حضرت بابا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے۔ فرمایا نہ زبانی تلقین سے کام چلے گا، نہ تلوار سے چلے گا، یہ تمہارے حسن اخلاق سے چلے گا، اور کفر کے تالے کھولتے چلے جائیں۔ حضرت بابا باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے گئے، آپ نے فرمایا تیرا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پیسے لیتی ہوں اور ایک رات جو ہے وہ ناچ گانا ہوتا ہے اور اس کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پیسے لے لو، ایک رات میرے حوالے کرو۔ اب لوگ حیران تھے کہ یہ باعث بستامی اتنی مشہور ہستی ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے پیسے دیے، رات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جب انسان تمہیں پیسے دے دیتے ہیں تو تم اپنی مرضی کرتی ہو یا اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کی مرضی کے مطابق۔ آپ نے فرمایا آج رات میری مرضی کے مطابق چلتی۔ آپ نے فرمایا غسل کرو، وضو کرو، غسل کرو، مصلی بچھایا، فرمایا یہاں نماز پڑھو۔ اس نے پیسے لیے تھے، اس نے کہا میرا کیا جاتا ہے؟ اس نے مصلی دیکھا، سر مسجود ہو گئی۔ حضرت بابا نظام حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جڑ گئے۔ آپ نے فرمایا مولا بات یہ ہے، میرا کام یہی تھا کہ اس بگڑی ہوئی عورت کو تیرے رستے میں ڈال دینا اور فی سبیل اللہ گامزن کر دینا، دلوں کی بستی کو تو بسا سکتا، وہاں میرا کنٹرول نہیں ہے۔ اب جب اس نے وہ سجدے کیے، نمازیں پڑھی، دل کی دنیا کو ایک حلاوت نصیب ہوئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کمرے میں اندھیرا ہو، جب لائٹ جلتی ہے تو حسین سی جو ہے وہ ایک حلاوت سی پیدا ہو جاتی ہے کمرے میں، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ جب اس اندھیرے میں ذکر الہی کی روشنی ایک اللہ کے بندے کی وجہ سے نصیب ہوئی، دل کی گدورتیں، دل کی گلاستیں باہر ہو گئیں۔ حضرت بابا صاحب سحری کا وقت ہوا، اس نے کہا بابا صاحب میں آپ کی بیعت کرتی ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار۔ سبحان اللہ۔ لوگ باہر انتظار میں تھے کہ ہم باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ہم ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ آپ تو بڑے بنے بیٹھے تھے اور آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب باہر آئے بابا صاحب کا جیسا بابا صاحب کا رنگ تھا ویسا ہی اس عورت کا رنگ۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ایک باپ کردار عورت کی طرح وہاں تشریف لائی اور کہ لوگوں آج سے میرا رستہ بدل گیا ہے، کیوں؟ میں نے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی طرف لو لگا۔ دوستو یہ صوفیہ کرام نے، اہل طریقت نے اس طرح کام کیا۔ حضرت دادا صاحب کے شروع میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا چیز ہے، صوفی کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفی ایک لوگوں کی ایک ایسی مخصوص قسم ہے کہ جو زمانے کو ڈگمگانے نہیں دیتی، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹنے نہیں دیتی، اپنے کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی بھٹکتا جاتا ہے پھر ادھر لاتے ہیں،
ادھر جاتا ہے پھر ادھر سڑے رستے پر لاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کا 800واں اس بعد آ رہا ہے اور 6 رجب کا یوم وصال ہے. آپ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی بعض التبلیغ سے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو معمولی بات نہیں سبحان ہوتی. اللہ. آج کو کسی اپنے بیٹے کو اگر نماز کے بارے میں تلقین کرنی ہو تو وہ 100 باتیں کرتا ہے. گھر کو سمجھانا بڑی بات ہے, اپنے یار دوستوں کو سمجھانا بڑی بات ہے. ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے 90 لاکھ کفر کے تالوں کو کھولا اور وہاں اسلام کی روشنی آ گئی. سبحان اللہ. وہاں اسلام کی روشنی آ گئی. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ساری بات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر الہی کرتے. آپ ایران سے تشریف لائے, مدینہ پاک حاضر ہوئی. مدینہ پاک جب پہنچے تو آپ کے پیر مرشد کی دعا سے آپ کو وہیں مسجد نبوی شریف میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا معین الدین میں تمہیں ہند کی طرف بھیجتا ہوں, وہاں جاؤ اور میرے اسلام کا ڈنکا بجاؤ. سبحان اللہ. یہ ڈیوٹی وہاں سے لگتی ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. آپ چلتے چلتے پیدل سفر کرتے کرتے آپ لاہور پہنچے. حضرت دادا صاحب کی بارگاہ میں 40 دن تک آپ نے چلا کشی کی, وہاں سے فیضان حاصل کیا اور جاتے ہوئے فرمانے کرتے بخش خیر یا اللہ مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل رحمہ. یہ آپ کا مشہور شعر ہے, وہاں آج بھی زندہ ہے, وہاں لکھا ہوا ہے, وہاں سے میرا ہندوستان اجمیر شریف چلے گئے. اور آپ کی روایات میں آتا ہے کہ آپ اجمیر شریف جب بعض و تبلیغ کے لیے آئے تو آپ کے والد گرامی, اس وقت یہ موبائل ٹیلی فون یا خط کا بھی رواج نہیں تھا, تو پریشان ہو گئے صرف توکل الی اللہ پر کہ میرا بیٹا کیا ہے, بعض و تبلیغ کے لیے گیا ہے, پتہ نہیں کس حال میں ہے, کس پریشانی میں ہے. تو لوگوں نے سمجھایا کہ جناب آپ کیسے عجیب آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو بھیجا ہے. فرمایا یہ تو میری باپ کی محبت ہے, جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے محبت. سبحان اللہ. یہ کسی کے واسطہ ہو نہیں ہے, وہ بھی اللہ کے نبی تھے لیکن اپنے بیٹے کی جدائی میں اپنی آنکھوں کی بصارت ہو گئے. فرمایا اسی گاؤں میں آپ کا وصال ہوا, لیکن آپ اجمیر شریف تشریف لائے. یہاں ہر طرف ہندو سکھ اس طرح کے لوگ تھے, لیکن آپ نے جب وہاں ڈیرا لگایا, راجہ پرتھوی کا راج ہے, اس نے بڑے بڑے آپ پر رکاوٹیں ڈالنی شروع کی, بڑے بڑے آپ کو جو ہے آپ کے راستے میں تکلیفیں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی, مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا جہاں اللہ کے نبی نے مجھے بٹھایا ہے, سبحان اللہ, یہاں سے میں مرتے دم تک نہیں اٹھوں گا, اور میری قبر بھی گواہی دے گی کہ میں نے یہاں کچھ کیا. برصغیر میں اسلام کا پہلا پودا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس سے پہلے عمراء سلاطین بادشاہ آتے رہے, لیکن باقاعدہ تصوف اور صوفیاء کا ایک نسبت ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا, کافر بھی آتے, عیسائی بھی آتے, کلمہ نہ بھی پڑھتے, لیکن متاثر ضرور متاثر ہوتے, لیکن آپ کی کوشش سے, آپ کی ہمت سے. میں آپ کی بڑی مشہور کرامت پڑھ رہا تھا, راجہ پرتھوی نے یہ جو انڈیا نے میزائل بنایا ہے, پرتھوی میزائل جو انہوں نے بنایا ہے, یہ اسی جو ہے وہ نام پر ہے. اس کے مقابلے میں ہم نے گوری میزائل بنا دیا. تھوڑا سا بادشاہ تھا, اس کو جب یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو مسلمانوں کے روحانی بادشاہ ہیں یہ تنگ کریں گے, ان کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ عبادت کس طرح کرتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے پانی لیتے ہیں, اس سے کچھ وضو وغیرہ کرتے ہیں اور پھر یہ عبادت کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ بغیر پانی کے ان کی عبادت ہو نہیں سکتی, اور آپ کو کس طرح گزارا کرتے ہیں. ان کے پاس تیل ہوتا ہے, اور تیل جو ہے یہ اس میں وہ جلا لیتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں اور رات کو جاتے ہیں. تو اس نے کہا تیل بند کر دو, پانی بند کر دو, تاکہ یہ ذکر نہ کر سکے. اب رات کا وقت ہوا تو آپ کے خلفاء خدام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور چراغوں میں تیل نہیں رہا, تیل بند کر دیا گیا ہے, تو ہم چراغ کیسے جلائیں, اندھیرا ہے. آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لے آؤ, میں وضو کرتا ہوں, میرے وضو کو اپنے چراغ, میرے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے چراغوں میں ڈالنا, چراغ چل پڑے. آپ کے لیے تھوڑا سا پانی لایا. آپ نے فرمایا یہ چراغ جو ہے تھوڑا تھوڑا میرے وضو کا بچا ہوا پانی لے آؤ اور رکھ لو, یہ جلاتے رہو, یہ کبھی ختم نہیں. سبحان اللہ.
یہ آپ کا مقام تھا. اور آپ ہر دروازے پر جاتے اور کہتے ہیں لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کو باز میں جانا بڑا مشکل ہے، تو دیار خیر میں اسلام کا جھنڈا گاڑنا یہ تو اس سے بھی مشکل ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری آپ کے لاکھوں آپ کے جو ہے وہ پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے تو یہ اولیاء اور یہ فقیر لوگ جنہیں کہتے ہیں یہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور طریقت کے لباس میں ہوتے ہیں. یہ وہ اس طرح کے کوئی ملازموں میں نہیں تھے یہ وہ ہم نہ کو نماز نہ روزہ اور بس سگریٹ پی رہے چرس پی رہے، نہیں، جن کے وضو سے چراغ روشن ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ اللہ کے بندے ہیں. آج ہمارا معیار بدل گیا ہے. معیار ہمارا کیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو میرا تھوڑا امیر کر دے. ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو نماز نہ پڑھنے کا حکم دے. ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ہمیں روزے کی چھٹی لے دے، زکوٰۃ کی چھٹی لے دے، یا مفت ہوری میں ہمیں اسلام مل جائے، شہرت مل جائے. نہیں، یہ ملیں گے ضرور لیکن حق وہی ہیں جن کی نشانیاں قرآن و حدیث میں بیان کی ہیں. آج بھی فاذکرونی اذکرکم کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کا ذکر کیا، آج ان کی قبریں گواہی دے رہی ہیں. سبحان اللہ. خدا کا ذکر کر رہا، لوگ ان کا نام لے کر کھا رہے ہیں، لوگ ان کا نام لے کر کھا رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہماری چونکہ وہ معیار نہیں رہا اس لیے آگے بندے کو نظر نہیں آتے. جس دن ہم نے اپنا معیار بدل لیا، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں تو ہمیں اللہ یاد آ جائے، اللہ کے رسول یاد آ جائے. جب آپ نیت کر لیں گے وہی چیز آپ کے سامنے آ جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، حاضری دی، ہفتے بعد ناراض ہو کے جانے لگا. آپ نے فرمایا کیوں ناراض ہو کے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ ہواؤں میں اڑتے ہوں گے، دیواروں کو چلاتے ہوں گے اور مٹی کو سونا بناتے ہوں گے، لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. اس کا معیار یہ تھا. آپ نے مسکرائے، آپ نے فرمایا دوست بیٹھو، ناراض ہو کے نہ جاؤ، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے نماز پنجگانہ میں سے کسی نماز کو چھوڑا ہے؟ نہیں. تکبیر اولا کو چھوڑا ہے؟ نہیں. کبھی میں نے نماز تہجد کو چھوڑا؟ نہیں. کبھی میرے گھر سے کوئی بھوکا حالی چلا گیا ہو؟ نہیں. کبھی کسی مخلوق کو میں نے تنگ کیا ہو؟ نہیں. تو آپ نے فرمایا ایک ولی کامل کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. فرمایا کرامت تو یہ ہے، اڑنا کہتے ہیں، اڑ تو مکھی بھی سکتی ہے، اڑ تو یہ جانور بھی سکتے ہیں. فرمایا اڑنا اور یہ دیواروں کو چلا لینا یہ ولایت نہیں ہے. ولایت یہ ہے کہ تم اس کے پاس بیٹھو، بیٹھنے کی دیر ہو تمہارا تعلق اللہ اس کے رسول سے جڑ جائے. یہ ولایت ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. دوستو ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح صحبت اولیاء عطا فرمائے اور ان ہستیوں کا ہمیں فیضان عطا فرمائے اور ان ہستیوں کی ہمیں محبت عطا فرمائے. بہت ان شاء اللہ سے کما علینا البلاغ